الرحمن الرحیم کتاب الاستسقاء معنی هذه ابواب فی بیان احکام الاستسقاء، یہ ابواب استسقاء کے احکام کے بیان میں ہیں۔ استسقاء باب استفعال سے ہے، اس کا معنی طلب السقیا، سقیا کے معنی بارش طلب کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الاستسقاء وخروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء۔ یہ باب استسقاء کا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بارش کی دعا کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر نکلنا۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد اللہ بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن امہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی وحول رداءہ۔ پہلے راویان حدیث پر ایک نظر ڈالنے ہیں۔ ابو نعیم یہ فضل ابن دکین ہیں، ان کے شیخ سفیان ثوری ہیں، ان کے شیخ عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم ہیں جو مدینہ طیبہ کے قاضی تھے۔ ان کے شیخ عباد ابن تمیم ابن زید ابن عاصم انصاری مازنی ہیں، اور انہوں نے اپنے چچا کون؟ عبداللہ ابن زید ابن عاصم ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن زید ابن عاصم کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج عیدگاہ کی طرف نکلے، یستسقی عیدگاہ کی طرف، صحرا کی طرف، آبادی سے باہر نکلے، اس حال میں کہ آپ بارش کی دعا کرنے بارش کی دعا کرنے والے تھے، یعنی بارش کی دعا کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر نکلے۔ وحول رداءہ، اور آپ نے اپنی چادر پلٹ دی، اور یہ چادر پلٹنا نیک فعل کے طور پر تھا کہ چادر پلٹ دی۔ یہ اس میں نیک فعلی اس بات کی تھی کہ وہ حالات بھی پلٹ جائیں، بدل جائے جو حالات کے اب تھے، قید سالی کے۔ اب اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ استدلال کیا کہ استسقاء استغفار اور دعا کا نام ہے، اس میں نماز بجماعت مسنون نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں نماز کا ذکر نہیں ہے۔ اور امام صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ اگر لوگ تنہا نماز پڑھیں تو جائز ہے، اور امام
صاحبین علیہم الرحمت والرضوان کے نزدیک سنت یہ کہ امام نماز استسقاء لوگوں کو 2 رکعت پڑھائے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک استسقاء صرف استغفار اور دعا کا نام ہے. چنانچہ حضرت عطاء ابن ابی مروان اسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خرجنا مع عمر بن الخطاب یستسقی فما زاد علی الاستغفار، کہ ہم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے تو آپ نے صرف استغفار فرمایا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بارش کی طلب کی دعا یہ مشروع ہے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک چادر پلٹنا جو حدیث میں جس کا ذکر ہے یہ سنت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چادر پلٹنا یہ تفاعل نیک فعلی کے طور پر تھا تاکہ ان کا لوگوں کا حال قحط سالی سے خوشحالی میں تبدیل ہو جائے. یہ بیان سنت کے لیے نہیں تھا. اگلا باب دیکھیے، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلها علیہم سنین کا سنی یوسف. یہ باب اس بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قنوت میں کافرین کے خلاف اپنے اس قول سے دعا کرنا، اللہم اجعلها علیہم سنین کا سنی یوسف. سنین سنتن کی جمع ہے، سین پر کسرہ ہے، فتح ہے، سنتن، اور جمع میں سین پر کسرہ آ جاتا ہے، سنین. اچھا، کسرہ آ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ سنین یہ جمع غیر ذوی العقول کے لیے ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعلها علیہم، اے اللہ اس شدت والی مدت کو ان پر برسوں کر دے. کا سنی یوسف، ان برسوں کی طرح کر دے جو برس اور جو سال نبی اکرم، جو سال حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسے 7 سال قحط پڑا، ان کو بھی 7 سال تک قحط میں مبتلا کر دے.
اب رہا یہ معاملہ کہ اس باب کو باب استسقاء میں داخل کرنے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، تو جواب یہ کہ اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ جیسے مومنین کے لیے بارش کی طلب کی دعا کرنا مشروع ہے، ایسے کافرین پر قحط کی دعا کرنا بھی مشروع ہے، اس لیے کہ کافرین کے لیے قحط کی دعا کرنا یہ انہیں کمزور کرنا ہے اور اس میں مسلمانوں کا نفع ہے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأك على مغارة اللهم اجعلها سنين كسن يوسف۔ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله لها وأسلم سالمها الله تعالی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مغیرہ بن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی ابو الزناد سے، انہوں نے روایت کی حضرت اعرج سے، وہ روایت کرتی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنا سر مبارک آخری رکعت سے اٹھاتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ عیاش ابن ابی ربیعہ کو نجات بخش دے، اے اللہ ولید ابن ولید کو نجات بخش دے، اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما، اے اللہ مضر پر اپنی پکڑ سخت فرما دے، اللہم اجعلها سنین کا سنی یوسف، یہی محل ترجمہ ہے، اور اے اللہ اس مدت کو ان کے لیے یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قحط کی مدت کی طرح 7 سال بنا دے۔ اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین، یہ عام بعد الخاص کے قبیل کے ذکر کے طور پر ہے۔ اللہم اشدد وطأک، اے اللہ وطأتن کے معنی آتے ہیں قدم سے روکنا، اور اب وطا کا معنی ہلاک کرنا، اس لیے کہ جو انسان کسی کو اپنے قدم سے روکتا ہے اس کے ہلاک کرنے میں گویا کہ اس نے آخری کوشش کر دی۔ مانا ہے خذہم اخذا شدیدا، اے اللہ ان کی گرفت سخت فرما، کس کی؟ مضر کی۔ اللہم اجعلها سنینا کا سنی یوسف، ہا کا مرد وطأتن ہے، مانا یہ کہ اللہ اپنی سخت پکڑ کو ان کے لیے ویسے ہی اتنے سال قحط سالی بنا دے جتنے سال قحط سالی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھی،
اسلم سالمہ اللہ وغفار غفر اللہ لہا، قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کو اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ انی لم اقلها ولکن قالها اللہ، میں یہ بات نہیں کہتا بلکہ اللہ نے یہ فرمایا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ ہے وَعَصِيَّ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور خفاف ابن ایمہ غفاری نے یہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز میں دعا کی، اللہم لعن بنی لحیان ورحل وذکوان وعصی وعصى اللہ ورسولہ وغفار غفر اللہ لہا وسلم سالمہ اللہ لہا۔ اب غفار کے لیے سرکار نے دعا فرمائی، اس لیے کہ غفار نے اسلام قبول کر لیا تھا اور قبیلہ اسلم نے مصالحت کر لی تھی۔ اسلم سالمہ اللہ تعالی میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے خبر ہو کہ اللہ نے انہیں سالم رکھا اور جنگ سے محفوظ رکھا، اور یہ بھی ہو سکتا کہ یہ دعا ہو کہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسم سے مشتق کر کے دعا کرنا، جیسے احمد کسی کا نام ہے تو احمد اللہ عاقبتک، علی نام ہے تو اعلی اللہ درجتک، اسے بولتے ہیں جناس اشتقاق۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم کی ہلاکت کی دعا کرنا اور مؤمنین کے لیے نجات کی دعا کرنا یہ جائز ہے۔ قال ابن ابی الزناد عن ابی هذا كله في الصبح۔ قال ابن ابی الزناد، ابو الزناد کا ذکر تو بعد بارہ گزر گیا کہ یہ عبداللہ ابن ذکوان ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن۔ تو معنی یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ذکوان جو ابو الزناد ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا ھذا کلہ فی الصبح، یہ سب صبح کی نماز میں تھا، صبح کی نماز میں تھا۔ کب؟ آخری رکعت میں، سر اٹھانے سے پہلے، سر اٹھانے کے بعد، یعنی یہ قنوت نازلہ فجر کی نماز میں سرکار نے آخری رکعت میں سر اٹھانے کے بعد فرمائی۔ اور یہ بات پہلے گزر گئی ہے کہ اب قنوت نازلہ تو باقی رہے گی، لیکن یہ مستمرن قنوت اب یہ منسوخ ہے، سوائے وتر کی آخری رکعت کے رکوع سے پہلے کے، کہ وہ مستمر ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی الروحہ عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس ادبارا قال اللهم سبعا كسبع يوسف فأخذتهم سنة حست كل شيء حتى أكلوا الجلود والميت والجيف
وَيَنْظُرَ أَحْدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ۔ فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی عثمان ابن ابی شیبہ نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الضحیٰ سے۔ ابو الضحیٰ کا نام مسلم ابن صبیح، وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے، مسروق ابن اجدع، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے پاس تھے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے اسلام قبول کرنے سے دوری دیکھی کہ لوگ اسلام کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتے بلکہ اسلام سے پشت پھیر کر جا رہے ہیں، تو آپ نے دعا فرمائی اللہم سبعا، اے اللہ ان پر 7 سال قید سالی کی مسلط کر دے، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ، تو قید، سنتن کے معنی قید، تو قید نے ان کو آ لیا، اور قید نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے کھالے تک کھا لی، والمیتۃ، مردار کا گوشت کھا لیا، والجیف، جیفتن کی جمع جیف، یا پر فتح کے ساتھ، اور لوگوں نے مردار کھایا، اور جب ان میں سے کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو مارے بھونک کے اس کو دھواں نظر آتا۔ فَأَتَاهُ ابو سفیان، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو سفیان آئے اور کہا اے محمد، آپ اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، اور بے شک آپ کی قوم تو ہلاک ہو رہی ہے، فَادْعُوا اللَّهَ لَهُمْ، تو اللہ سے ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فالبطشۃ یوم بدر، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یہ بطشہ کبریٰ یوم بدر ہے، اور دخان اور بطشہ اور لزام اور آیت روم، یہ چاروں باتیں گزر گئی ہیں۔ اب چاروں باتوں سے کیا مراد ہے، ابھی میں اس کی آپ کے سامنے تفصیل کرتا ہوں۔ ہاں، اب اس حدیث میں ایک لفظ ہے لما رأى من الناس ادبار، ناس سے مراد یہاں پر قریش ہے، یعنی اسلام سے جب قریش نے منہ پھیرا، حتی اکلوا المیت والجیف، جیف جیفتن کے جمع ہے، جیفتن کے معنی مردے کا،
جسم. اچھا، فَأَتَاهُ ابو سفیان جو ہے یہ صخر ابن حرب ہے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. تو قال اللہ تعالیٰ فارتقب کا معنی یہ ہے کہ جب سفیان نے یہ کہا کہ آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، تو سرکار نے یہ آیت کریمہ پڑھی فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. اب جب انہوں نے یہ دعا کی ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، تو ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، تو ان سے کہا گیا کہ اگر اللہ نے تم سے عذاب کو فی الحال اگر ہٹا دیا، ختم کر دیا، تو تم لوگ پھر لوٹ آؤ گے. تو جب آپ نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا، تو یہ پھر اپنی سرکشی پر آ گئے. تو اللہ رب العزت نے ان سے انتقام لیا غزوہ بدر کے دن. اور فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، دخان مبین سے مراد یہ ہے کہ اتنا قحط سخت پڑے گا، اتنا قحط سخت پڑے گا کہ انسان پر اتنی زیادہ کمزوری لاحق ہو جائے گی کہ اگر وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کی نگاہوں کے سامنے دھواں آئے گا، دھواں نظر آئے گا، دھواں. یہ مطلب ہے کہ جب قحط سخت ہو جائے، پریشانی زیادہ ہو، اور پانی کے قطرے قطرے کے لیے انسان محتاج و پریشان ہو جائے اور کمزوری اپنے کمال کو پہنچ جائے، تو انسان جب سر اوپر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اسے دھویں کی طرح نظر آتا ہے. آگے دیکھیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریش کو کس قدر عداوت تھی اس کا بھی ایک اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت اور دین اسلام کی مخالفت میں یہ اپنی ساری حدوں کو پار کر گئے تھے. اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا کلام سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ قد
فالبطشۃ یوم بدر وقد مضت الدخان والبطشہ واللزام وآیت الروم. فرماتی ہیں کہ بطشہ کبریٰ تو غزوہ بدر ہے. وقد مضت الدخان اور دخان گزر گیا ہے. دخان کیا گزر گیا کہ قحط سالی جو اپنی شدت میں کمال تک پہنچی ہوئی تھی تو لوگ اتنے زیادہ کمزور اور ناتواں ہو گئے تھے کہ جب بھی اپنا سر اوپر اٹھاتے تو ان کو دھواں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا. تو یہ گزر گیا. اچھا، اس کے بعد فرمایا والبطشہ، اور بطشہ بھی گزر گیا. کیا کہ بطشہ کبریٰ سے مراد غزوہ بدر تھا، تو غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے. واللزام، تیسری بات بتاتے ہیں کہ لزام بھی گزر گیا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. آگے ہے فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. مراد کیا ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ لزام وہ قتل ہے کہ جو غزوہ بدر میں کافروں کا ہوا. اور یہ عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، محمد بن کعب، مجاہد، قتادہ، ضحاک کی روایت ہے. تو اب بطشہ اور لزام گویا کہ دونوں ایک ہوئے. اور امام حسن بصری نے فرمایا کہ لزام یوم قیامت ہے، اور انہی سے مروی ہے کہ لزام موت ہے. اب اس تقدیر اگر یہ مراد ہے تو یہ نہیں گزرا ہے. اور بعض نے کہا کہ لزام سے مراد حساب ہے. چلیے، اور فرمایا اور آیت روم بھی گزر گئی. آیت روم کیا کہ جب مسلمان فارس اور روم میں جب جنگ ہوئی تھی تو مسلمانوں کا رجحان یہ تھا کہ روم فارس پر غالب آ جائیں، اس لیے کہ اہل روم اہل کتاب تھے اور کفار یہ پسند کرتے تھے کہ فارس رومیوں پر غالب آ جائیں، اس لیے کہ فارس والے، ایران والے یہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور کفار بت پرست تھے. تو اچانک رومی غالب آ گئے، رومیوں پر ایرانی غالب آ گئے. رومیوں پر ایرانی غالب آ گئے تو
مشرکین نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ جس طرح ہمارے بھائی مجوس نصارہ پر غالب آ گئے، اگر ہم تم میں جنگ ہوئی تو ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ ہاں، اس کے اس لیے اب جب یہ ہوا تو آیت کریمہ نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ روم قریب ترین زمین میں ہار گئے، یہ مغلوب ہونے کے بعد وہ جلد غالب ہوں گے۔ چند سال میں ان آیات کو سن کر حضرت صدیق اکبر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آئندہ روم فارس پر غالب آئیں گے۔ یہ سن کر ابو جہل نے یا امیہ ابن خلف نے کہا میعاد مقرر کر کے شرط کر لو، 5 یا 6 سال کی میعاد مقرر ہوئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا فی بضع سنین، اور بدعہ کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، تو تم 9 سال کی میعاد مقرر کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ میعاد 9 سال کر دی۔ غزوہ بدر کے موقع پر روم کو فارس پر فتح حاصل ہوئی، جس سے مسلمانوں کی خوشی دگنی ہو گئی، ایک تو اپنی فتح کی اور ایک رومیوں کی فتح کی۔ ابو جہل اور امیہ ابن ابی خلف دونوں جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کے وارثین سے شرط کا مال اونٹ وصول کیا۔ حضور نے حکم فرمایا کہ اسے صدقہ کر دو، انہوں نے صدقہ کر دیا۔ اس غیب کی خبر پر بہت سے سعادت مند لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ہاں، اب آپ اگلی روایت دیکھیں۔ فرماتے ہیں باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، یہ باب اس بارے میں کہ لوگوں کا امام سے استسقاء کا سوال کرنا جب قحط پڑ جائے، یعنی قحط کے زمانے میں لوگوں کا امام سے یہ سوال کرنا کہ بارش کے نزول کی دعا کریں، یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت بارش نازل فرمائے، بارش نازل فرمائے۔ اب بارش کی دعا کرنے کے لیے کہنے والا چاہے مسلمان ہو یا چاہے مشرک ہو۔ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو قتیبہ قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن ابی قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر ابی طالب، فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی عمرو ابن علی نے،
انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابن دینار نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن دینار سے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ تمثلوا بشعر ابی طالب، ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیا شعر؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وَأَبْيَضُ وہ گورے رنگت والے، يُسْتَسْقَى بِوَجْهِهِ جن کے روئے انور کے صدقے میں بادل سے بارش مانگی جاتی ہے۔ سمال الیتامى یتیموں کے حامی ہیں، عصمت للارامل اور وہ بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ اب اس حدیث میں باب تو قائم یہ فرمایا ہے کہ بارش کی دعا طلب کرنا امام سے، بارش کی دعا، اور اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی نے سوال کیا ہو بارش کا، تو در حقیقت یہ مختصر ہے، مفصل واقعہ وہ ہے جو بیہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی اونٹ نہ رہا جو بولے اور کوئی ایسا بچہ نہ رہا جو خراٹا لے، ہم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حال یہ ہے کہ کواری بچی کا سینہ کام کرتے کرتے زخمی ہو گیا، ماں نے بچے سے منہ موڑ لیا، بھوک کی کمزوری کی وجہ سے بچے کو الگ کر دیا ہے۔ اور کہا حضور کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، اور لوگوں کو رسولوں کی بارگاہ کے علاوہ کہاں پناہ مل سکتی ہے۔ یہ تفصیل ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر کھینچتے ہوئے کھڑے ہوئے منبر پر تشریف لائے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، پھر دعا کی، اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اور اس قدر بارش ہوئی کہ آخر میں نشیبی علاقے کے لوگ آ کر فریاد کرنے لگے، ہم ڈوب گئے یا رسول اللہ، ہم ڈوب گئے، اتنی کثرت کے ساتھ بارش ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور پر مسکراہٹ آئی، یہاں تک کہ آپ کے نوکیلے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر ابو طالب حاضر ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ کون ہے کہ جو ان کے اشعار سنائے؟ اس پر حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، حضور کی مراد ان کا یہ قول ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر
یہ شعر پڑھے گئے. ہاں اب یستسقى الغمام بوجهه میں یستسقى سے بھی مطابقت اخذ کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یستسقى کے معنی یستسقی الناس بالغمام، یستسقی الناس بالغمام. چلیے اس حدیث کے راویوں کے تعلق سے میں نے آپ کو بتا دیا. عمرو ابن علی اور ان کے شیخ ابو قتیبہ، ہاں اب ابو طالب نے جو یہ شعر کہا تھا یستسقى الغمام بوجهه، کہ ان کے چہرے انور کی برکت سے بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے، تو دراصل ابو طالب کا یہ اشارہ اس طرف تھا جو حضرت عبد المطلب کے زمانے میں ہوا تھا، کہ حضرت عبد المطلب نے قریش کے لیے بارش کی دعا کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد المطلب کے ساتھ تھے. اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو طالب بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو بعثت سے پہلے ہی جانتے تھے، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. ابو طالب نے اس تعلق سے شرح مطالب اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک رسالہ آپ مطالعہ کریں اور ایمان ابی طالب کا مسئلہ واضح ہو جائے گا. وقال عمر بن حمزہ حدثنا سالم عن ابی ربما ذكرت قول الشاعر وانا انظر الى وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن حمزہ نے کہا کہ ہم سے سالم نے اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہوئے کہا وَرُبَمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، اور میں کبھی شاعر کے اس قول کو یاد کرتا ہوں. وَأَنَا أَنظُرُ، اور میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روح انور کو دیکھتا. یستسقی، جو بارش کی دعا کرتے فما ینزل، تو اس وقت تک منبر سے نہ اترتے حتی یجیش کل میزاب، جب تک کہ تمام پر نالے زوروں سے گرنے نہیں لگتے. وہ شعر کیا؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ گورے رنگت والے جن کے روح انور کے صدقے میں بادل سے بارش مانگی جاتی ہے. سمال الیتامہ،
یتیموں کے حامی، عصمت للارامل، اور بیواؤں کے وہ پناہ گاہ ہیں۔ اور یہ قول ابو طالب کا ہے۔ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری قال حدثني ابي عبد الله بن مثنى عن ثمامة بن عبد الله ابن انس عن انس ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قاحطوا يستسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ امام بخاری فرماتی ہے کہ ہم سے حدیث بیان کی حسن بن محمد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ انصاری نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد عبداللہ ابن مثنى نے، انہوں نے روایت کی ثمامہ ابن عبداللہ ابن انس سے، اور ثمامہ نے روایت کی اپنے دادا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے استسقا بالعباس ابن عبد المطلب، تو آپ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور یہ کہتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے، فتسقینا تو تو ہمیں سیراب کرتا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، فَأَسْقِنَا تو ہم پر بارش فرما، فَيُسْقَوْنَ تو بارش ہو جاتی، بارش ہو جاتی۔ ہاں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے یہ دعا سن 18 ہجری میں کی تھی، جبکہ 9 مہینے تک بالکل بارش نہیں ہوئی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پوری زمین گرد و غبار ہو گئی تھی، اس لیے اس سال کو عام الرماد کہا جاتا۔ رماد کے معنی راکھ کے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پہلے حضرت عمر نے یہ دعا کی تھی اللہم انا نتوجہ الیک بعم نبیک وسنو ابیہ فاسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین۔
اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا اور ان کے والد کے برابر چچا کو وسیلہ بنا کر تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس ہونے والوں میں مت بنا۔ پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اب آپ دعا کریں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے دعا کی، اللہم لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يكشف الا بتوبة وقد توجہ بی القوم الیک لمکان من نبیک وہذہ ایدینا الیک بالذنوب ونواسینا بالتوبہ فاسقنا الغیظ۔ حضرت عباس نے دعا کی، اللہ بغیر گناہ کی کوئی بلا نہیں اترتی اور توبہ کے بغیر کوئی بلا نہیں ٹلتی، میرا وسیلہ لے کر قوم تیری جناب میں متوجہ ہے، تیرے نبی کے ساتھ میری قربت کی وجہ سے گناہوں سے آلود ہمارے ہاتھ تیری طرف اٹھے ہیں، ہماری پیشانیاں توبہ کے ساتھ ہمیں اس بارش سے سیراب کر دے۔ یہ دعا کرنا تھی کہ اس دعا کے بعد آسمانوں میں پہاڑوں کے مثل پر نالے کھل گئے، یہاں تک کہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اس تعلق سے علامہ عینی اور علامہ ابن حجر نے لکھا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صالح اور دیندار لوگوں سے اور اہل بیت سے خدا کی بارگاہ میں سفارش طلب کرنا مستحب ہے۔ اب اور یہ تمام صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کی موجودگی میں ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ توسل کا مستحب ہونا اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ زندے کا توسل کہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو وسیلہ نہیں بنایا بلکہ حضرت عمر کو وسیلہ بنایا، اس سے معلوم ہوا کہ بعد وصال وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دنیاوی جسمانی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے، تو نبی کریم علیہ السلام سے توسل یہ زندہ ہی سے توسل ہے۔ اب رہا یہ کہنا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام سے توسل جائز ہوتا تو حضرت عمر نے حضور ہی کو کیوں وسیلہ نہیں بنایا؟ تو یہ تو عجیب بات ہے، اس لیے کہ وسیلہ بنانا نبی کریم کو بھی جائز تھا، حضرت عباس کو بھی جائز تھا۔ حضرت عباس کو وسیلہ بنا لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں، حکمت یہ تھی کہ حضور کو وسیلہ بنانا یہ سب کو معلوم تھا کہ سرکار کے وسیلے سے دعا مانگنا بلا شبہ جائز ہے۔ اب یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید غیر نبی کو وسیلہ بنانا جائز نہ ہو، تو اس ازالہ کے لیے حضرت عمر نے حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر
یہ بتا دیا کہ غیر نبی سے بھی توسل اسی طریقے سے مستحب ہے جیسے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اب رہا یہ کہ سرکار کے وسیلہ بنانے کی بات، تو علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں، علامہ احمد خطیب نے المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو ایک صاحب نبی کریم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے، لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو ایک صاحب کے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عمر سے جا کر کہہ دو کہ ان قریب بارش ہونے والی ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کبھی کبھی صحابہ کرام مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر حضور سے بھی استعانت کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے مقرب بندوں کے مزارات پر طلب حاجات کے لیے حاضری صحابہ کی سنت ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بعد وصال صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حل مشکلات کے لیے درخواست کرتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بعد وصال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے توسل حرام یا شرک ہے، در حقیقت اس صحیح حدیث کا یہ تو رد ہے۔ چلیے اب آپ اس حدیث کے راویوں کو ذرا دیکھ لیں۔ حسن بن محمد بن صبح، ان کے شیخ محمد بن عبداللہ بن مثنى بن عبداللہ بن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھ گئے؟ یعنی یہ حضرت محمد بن عبداللہ بن مثنى، ان محمد کے دادا ہیں مثنى اور مثنى کے دادا ہیں انس ابن مالک، یعنی انس ابن مالک محمد کے دادا ہے اور محمد یہ قاضی بصرہ ہے۔ ان کا انتقال 225 ہجری میں ہوا۔ چلیے اب اس حدیث سے حضرت عباس اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہ بھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر متواضع اور منکسر المزاج تھے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کرام اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک چچا حضرت عباس کے کتنے مؤدب تھے کہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنایا
دعا کی قبولیت کے لیے. دعا کی، اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کرام کو اور اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا یہ بلا شبہ جائز اور مستحب ہے. اور اللہ رب العزت جل جلالہ ان اپنے مقرب بندوں کے وسیلے سے دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے. کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے دعا کرتے ہی بارش کے چشمے مثل پہاڑوں کے کھول دیے، یہاں تک کہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی. اور جو پریشانی تھی اللہ رب العزت نے اس پریشانی کو دور فرما دیا. اب اگلی حدیث ہے باب تحویل الرداء فی الاستسقاء، استسقاء میں چادر کو پلٹ دینا. حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب قال اخبرنا شعبہ عن محمد بن بکر عن محمد بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن عبد اللہ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقا. عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ سرکار نے بارش کی دعا مانگی. فقلب الرداء، اپنی چادر کو پلٹ دیا. اگلی روایت حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبداللہ بن ابی بکر انہ سمع عباد بن تمیم یحدث ابا عن امہ عن عبداللہ بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى المصلی، حضور مصلی کی طرف، عیدگاہ کی طرف نکلے. فاستسقى فاستقبل القبلہ وقلب رداء وصلى. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خطبہ عید کی خطبہ نماز استسقاء سے پہلے ہے. مگر اور روایتوں میں یہ ہے کہ خطبہ بعد میں ہے، پہلے نماز ہے. دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ خطبے کا نماز استسقاء پر مقدم کرنا یہ بیان جواز کے لیے ہے، اور مستحب یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے بعد میں خطبہ، اس لیے کہ دوسری احادیث کریمہ ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز استسقاء 2 رکعت ہے. 2 رکعت نماز عید کی طرح اس میں زائد تکبیریں کہی جائیں گی. یہی امام شافعی کا مذہب ہے، اور یہ قول سعید بن مسیب، عمر ابن عبدالعزیز، مکحول، محمد بن جریر طبری کا ہے. اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ 2 رکعت مثل اور نمازوں کے، صرف اس میں تکبیر ایک ہوگی، تکبیر افتتاح، زائد تکبیریں نہیں ہیں. یہ قول امام مالک، امام ثوری، امام اوزاعی، امام اسحاق، امام ابو ثور، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے. اور یہ جو روایت میں عبداللہ بن عباس کی کہ کما یصلی فی العیدین، یہ کما یصلی فی العیدین، تو اس سے مراد یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید کی طرح پڑھی، یعنی 2 رکعت پڑھی اور قرات بالجہر فرمائی. اور 2 رکعت یہ خطبے سے پہلے تھی، اس میں تشبیہ ہے. ہاں، تیسرا یہ معاملہ کہ نماز استسقاء کا وقت عیدین کی نماز کے وقت کی طرح ہے، صبح کے وقت میں. ہاں، اور امام
شافعی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اور ایک بات یہ کہ نماز استسقاء میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورت ہوگا، سبح اسم ربک الاعلی وغیرہ، اور بھی کوئی صورت ملائی جائے گی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک استسقاء میں نماز مسنون نہیں ہے بجماعت، اگر تنہا تنہا پڑھیں تو جائز ہے۔ استسقاء تو اصل دعا اور استغفار کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو یہاں پر بارش کے نزول کو معلق فرمایا ہے استغفار پر، نماز پر نہیں، تو گویا کہ اصل اس میں دعا اور تضرع ہے، نماز نہیں۔ دلیل امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی ہے کہ حضرت کعب ابن مرہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی استسق اللہ عز و جل، سرکار بارش کی دعا فرمائے۔ فرفع رسول اللہ، تو سرکار نے اپنے دست مبارک اٹھا کر دعا کی، اسقنا غیثا مریئا طبقا عاجلا غیر رائز نافعا غیر ضار، تو بارش ہو گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بارش کے لیے صرف استغفار اور دعا ہے، نماز نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے حضرت ابو امامہ کی روایت بھی ہے، اور عبداللہ ابن عمر کی روایت بھی ہے۔ اس میں یہ کہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی کہ جب نبی کریم علیہ السلام سے بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا جاتا تو آپ دعا کرتے اللہم اسقِ عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ اور ابو لبابہ کی روایت میں بھی یہی ہے، عبداللہ بن عباس کی روایت میں بھی ہے، سعد بن ابی وقاص کی روایت میں بھی ہے۔ تو ان آیتوں کی، ان احادیثوں کی وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ استسقاء دراصل استغفار اور دعا ہے۔ اب رہا وہ حدیث کہ جن میں نمازوں کا ذکر ہے کہ سرکار نے نماز پڑھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار نے کبھی کبھی پڑھی اور کبھی اس کو چھوڑ دیا، تو لہذا نماز نہیں پڑھی۔ لہذا یہ نماز کے سنت ہونے پر دلیل نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنا جائز ہے استسقاء میں بھی۔ استسقاء میں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ قال ابو عبداللہ کان ابن عینہ یقول هو صاحب الاذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله ابن زید ابن عاصم المازنی الانصاری۔ توجہ رکھنا، قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ کان ابن عینہ یقول، سفیان ابن عینہ کہتے تھے کہ استسقاء کی حدیث میں جو راوی ہیں عبداللہ ابن زید، یہ صاحب الاذان ہے، یعنی عبداللہ ابن زید یہ وہ ہیں جن سے اذان والا واقعہ مروی ہے،
یہ عبداللہ ابن زید وہ ہیں، ہے نا، جو کہ جنہوں نے اذان کے بارے میں جو خواب دیکھا تھا، عبداللہ ابن زید یہ وہ ہیں۔ ہاں، تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ وَهْمٌ، لیکن یہ وہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان والے جو عبداللہ ہیں وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ابن ثعلبہ ابن زید ابن حارث ابن خزرج ہے، اور استسقاء کی حدیث کی جو روایت کرنے والے ہیں یہ عبداللہ ابن عاصم ابن عمر ابن عوف ابن مبذول ابن عمر ابن غنم ابن مازن ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے فرمایا کہ یہ کون، یعنی جو حدیث استسقاء کے راوی ہیں یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم ہے نا۔ تو یہ عبداللہ ابن زید ہیں، اور وہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم، یعنی دونوں کا نام ایک ہے عبداللہ، دونوں کے والد کا نام ایک ہے عبداللہ ابن زید، اور دونوں کی نسبت انصار کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم ہے، مازنی انصاری، اور جنہوں نے خواب دیکھا تھا اذان والا وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد رب ابن ثعلبہ ابن زید ابن حارث ابن خزرج ہے۔ اس لیے دونوں الگ الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ روایت کرنے والے حدیث استسقاء کی عبداللہ ابن زید ابن عاصم ابن عمر ہے، اور وہ راوی جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ابن ثعلبہ ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات پر تنبیہ کرنے کے لیے یہ قول ذکر فرمایا ہے اور بتایا کہ دونوں کو ایک نہ سمجھا جائے، بلکہ دونوں یہ الگ الگ ہیں۔